نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظم بھائی ہیں، کونسلر ہیں، جتنے حضرات ہیں آج شرکت کی ہے، سپورٹ کی ہے اس گروپ کو، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے، اور اس بات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے لیڈ کرنے کے لیے بھی کہا ہے اس گروپ کو۔ کچھ ناظمین اپنے کاموں کی وجہ سے نہیں آ پائے، انشاءاللہ جس طرح بام صاحب نے کہا کہ اگلا بم جب ماریں گے تو اس میں انشاءاللہ اور بھی آپ کو لوگ نظر آئیں گے۔ بھائیو، پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ گروپ کیوں کریٹ کیا ہے، اس گروپ کا مقصد کیا ہے۔ بھائیو، یہ گروپ اس لیے کریٹ کیا گیا ہے، جو حالیہ ہمارا الیکشن ہوا تھا، جنرل الیکشن، اس میں جو حالات تھے آپ سب کو پتہ ہے وہ کیا حالات تھے۔ اس کے بعد علی امین خان جیت گئے الیکشن، اور اس کے بعد اس نے جو ان ناظمین کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، جو گالم گلوچ دی اس نے، جو بدتمیزی اس کے بھائیوں نے کی، اس کے بعد میرے خیال میں اس ڈی آئی خان کا کوئی بھی فرد ان سے محفوظ نہیں ہے۔ ہر شخص یہ امید رکھے کہ کسی چوک پہ، کسی گلی میں، کسی محلے میں ان کو بے عزت کیا جا سکتا ہے۔ پچھلے جتنے احسانات تھے، جتنی باتیں تھیں، وہ سب بھول چکے ہیں وہ لوگ، ایک نئے ٹریک کو نکل چکے ہیں۔ اس وقت میرے خیال میں اس کو وزیر اعلیٰ کی بجائے اگر وقت کا فرعون کہا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو الیکشن ہوا تھا، جنرل الیکشن ہوا تھا، کیا یہ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ یہ کتنے پیسے دے کے یہ الیکشن اس نے جیتوائے اپنے آپ کو؟ ڈیرہ اسماعیل خان میں ماں سوائے اس کی ایک سیٹ کی، کیا اس نے پی ٹی آئی کی کوئی دوسری سیٹ نکالی ہے؟ اور آخر یہ ایک سیٹ کیوں نکلی ہے، کس وجہ پہ نکلی ہے، کس نے اس کو سپورٹ کیا ہے، کتنے پیسے اس نے دیے ہیں؟ یہ باتیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس سے جی۔ پھر اس کے بعد زیادتیاں ان لوگوں کے ساتھ ہوں یا ان لوگوں کے ساتھ ہوں، کیوں بھائی انہوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اس کے علاوہ ابھی جو آپ کے سامنے الیکشن ہوا ہے، ضمنی الیکشن ہوا ہے، میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ 10% ووٹ بھی پول نہیں ہوا اس میں، زیادہ سے زیادہ اگر ہوا تو 8% یا 9% ہوا ہوگا۔ اس کو آپ نے 66,000 پہ پہنچا دیا، 32,000 ووٹ اس بندے کو نہیں پڑے، وہ 66,000 کیسے بن گئے؟ چیف الیکشن کمیشن صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کس طرح یہ آپ لوگ الیکشن کروا رہے ہیں؟ اگر یہ الیکشن ہے تو ایسے الیکشن نہ کریں، زیادہ بہتر ہوگا، کہ جو عوام کی رائے وہ تو آپ لوگ برباد کر دیتے، آپ اپنی رائے ان پہ مسلط کر دیتے کہ یہ جی ہم نے نمائندہ اتنے پرسنٹیج سے بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں علی امین خان کو کہوں گا کہ علی امین خان، یہ میں آپ کو لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اس کے بعد اگر آپ نے کسی سے بدتمیزی کی یا کسی کو گلم گلوچ دی تو انشاءاللہ پھر ہم جو آپ کو گالیاں دیں گے اور جو گالم گلوچ ہوگی گلی چوراہوں میں وہ آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کا بس یہی چلتا تھا کہ میری بہن کو ٹرانسفر کر دیا بنو، کسی کے بیٹے کو سسپینڈ کرا دیا، کسی کے بیٹے کو ٹرانسفر کرا دیا۔ یہ مردانگی ہے؟ یہ جو 6-4 والی مونچھیں ہیں نا، یہ وہاں شاہی محلے کے باہر جو ان کے وزٹر ٹھہرے ہوتے ہیں ان کی بھی ہوتی ہیں، غیرت اس میں نہیں ہوتی۔ مونچھوں میں غیرت لانے کے لیے مردانگی بندے میں ہونی چاہیے۔ لڑنا تو ہم سے آ کے میدان میں لڑو، یہ چھپ کے وار نہ کرو عورتوں کی طرح۔ اس کے علاوہ بھائیوں میں 1-2-4 باتیں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ یہی علی امین خان جب سی ایم بنا تھا تو اس نے کہا تھا پچھلی گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی گزری ہے اس نے اس صوبے کو 1000 ارب روپے کا مقروض کر دیا ہے۔ آپ لوگوں کے نالج میں شاید یہ بات ہو یا نہ ہو، ابھی یو ایس ایڈ سے 1.7 ارب ڈالر جو ہے وہ ان لوگوں نے قرض لیا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ قرض لیا ہے، وہ کوئی ڈونیشن یا کچھ اور نہیں ہے، انہوں نے واپس کرنے بمائے سود، جو کہ تقریباً اندازاً بنتے ہیں 500 ارب روپے۔ تو میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بنے ہوئے تقریباً 75-76 سال ہو گئے، یہ صوبہ پہنچا تھا 1000 ارب روپے قرضے پہ، آپ نے 50 دنوں میں 1500 ارب قرضے پہ پہنچا دیا ہے اس صوبے کو۔ تو کیا توقع ہم آپ سے رکھیں؟ آپ کیا کریں گے؟ خود آپ کرپشن کی پیداوار ہے، وہ مجھے آپ ایک ڈپارٹمنٹ بتا دیں جس میں آپ لوگ کرپشن نہ کرتے ہوں۔ ابھی ضمنی الیکشن میں 4 کروڑ روپے ایڈوانس آپ لوگوں نے ٹی ایم اے سے نکال لیے ہیں۔ اس طرح نہ آپ پبلک ہیلتھ کو چھوڑتے ہیں، نہ سی این ڈبلیو کو چھوڑتے ہیں، نہ آپ ہیلتھ کو چھوڑتے ہیں۔ ابھی تازہ رپورٹیں آ رہی ہیں، نیوز بھی آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ جی بولی لگی ہوئی ہے، بورڈ کا چیئرمین کون لگ رہا ہے، 3 کروڑ پہ بولی چلی گئی ہے۔ اس طرح ڈی ایف او کی بولی، ڈی ایچ او کی بولی، ایکسیمز جو لگ رہے ہیں کروڑوں روپے دے کے لگ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا عمران خان کا یہ ویژن تھا
کیا پی ٹی آئی کا یہی ویژن تھا؟ ہم تو سنتے تھے نیا پاکستان بنے گا، اس میں معیار ہوگا، میرٹ ہوگا. یہ تبدیلی ہے؟ اگر یہ تبدیلی ہے، یہ نیا پاکستان ہے، تو ہم لوگ معافی مانگتے ہیں. ہم پرانے پاکستان میں جی ٹھیک تھے. یہ نیا پاکستان ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں لیڈر اس وقت چاہیے تھا جو ہمارے پی ٹی آئی کے تھے، جیسے علی محمد خان صاحب ہیں. ہمیں ان پہ فخر ہے آج بھی کہ کوئی اس پہ کرپشن ثابت کر کے دکھائے ہمیں. اسد کیسر صاحب ہیں، ان پہ کوئی ہمیں ثابت کر کے دکھائے. عمران خان صاحب ہیں. تو اس ویژن کے تحت ہم اس پارٹی میں گئے تھے. اس کے بعد جن حالات کے ذریعے ہم وہاں سے نکلے، دوسری پارٹیز ہم نے جوائن کی. میں مولانا صاحب کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ان سب کو گلے سے لگایا. میں فیصل کنڈی صاحب کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، جو ہمارے دوست ادھر گئے انہوں نے بھی عزت بخشی، گلے سے لگایا، اور اپنوں نے آ کے ان پہ پتھر برسائے اور گالیاں. یہ کون سا طریقہ ہے آپ لوگوں کا؟ اس طرح سیاست ہوتی ہے؟ یہ تو ہم نے کبھی زندگی میں ایسی سیاست نہ سنی تھی نہ دیکھی تھی. اس کے علاوہ میں ایک بات اور کہوں گا، یہ جتنے ناظرین ہمارے یا پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے، میں آج برملا یہ بات آپ لوگوں کے کہتا ہوں کہ یہ علی امین خان نے خود اٹھوائے تھے. ان سے جان چھڑوانے کے لیے اٹھوائے تھے، تاکہ ان سے اس کو کنفرم تھا پیسے دے کے وہ سی ایم بنے گا، اور اس کے بعد یہ لوگ اس سے علاقوں کے کام مانگیں گے. جان نہیں چھڑوا سکتا تھا، تو اس پلان پہ اس نے ان سے جان چھڑوائی. آج میں ایک سوال اور پوچھتا ہوں جی، سب ورکر پکڑے جاتے ہیں، لیڈر آرام سے پھر رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اس کے بھائیوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا. یہ کیسے انصاف بنایا اس ملک کو ان لوگوں نے؟ اس کے علاوہ سر ایک اور چیز کی میں آپ کو نشاندہی کرا دوں. کچھ عرصہ پہلے ہمارے ڈی خان میں یہ سیوریج لائن بچھی تھی. میں بڑے عرصے سے خاموش تھا. وہ سرائیکی میں کہتے ہیں نا، آج ابو چولا چاہتا جان دس دیے تو پچھو چولا چاہتا جان دس دیے. یہ جو آپ کبھی اس کی سروے کریں، آپ کو اس سیوریج لائن میں کہیں پہ کوئی ایگزاسٹ یا کوئی مین ہول نظر آئے تو آپ لوگ آ کے مجھے بتائیں. جی پی او موڑ سے آپ چلیں انڈس ریور تک، پھر جی پی او سے آپ چلیں شاہ والے کھو اور مدینہ کالونی سائڈ پہ، کہیں آپ کو مین ہول یا کوئی آپ کو اس میں ایگزاسٹ نظر آئے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ڈی اے خان کے لیے ان لوگوں نے ایٹم بم فٹ کیے ہوئے ہیں. جس دن ٹیمپریچر 50 پلس جائے گا، اس میں گیسز بھریں گے، اور یہ جو بلاسٹ کر کے اللہ نہ کرے رشی پلیس اس ایریا پہ کافی ہمارا جانی اور مالی نقصان اس چیز سے ہو سکتا ہے. تو خدا رہا، میں ڈی سی صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ اس کی آپ سروے دوبارہ سے کروائیں، اس کو ٹھیک کروائیں. ہمارے ڈی اے خان کے لوگوں پہ رحم کھائیں. یہاں پہ بہت سارا چونا ڈی اے خان کے لوگوں کو لگ چکے ہیں آلریڈی، اور مزید اس کو بچائیں. اس کے ساتھ ساتھ بھائی میں ایک بات اور کہوں گا، اپنا قیوم اسام صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اس کے ساتھ ان کے کچھ دوستوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور ایک بار میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ مہربانی کریں، آپ ایک اچھے عہدے پہ چلے گئے ہیں، تو خدا را ڈی خان کے لوگوں کے لیے آپ رحم کریں. اور ان ناظرین کو میں ایک مبارک دوں گا کہ آج کا یہ جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، انشاءاللہ سی ایم صاحب کل پرسوں تک ڈی خان پہنچیں گے آپ لوگوں کے پیچھے. آپ لوگوں کو مراد بھی دیں گے، آپ لوگوں کو فنڈز بھی دیں گے، آپ لوگوں کو نوکریاں بھی دیں گے. باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے. میں تو یہی کہوں گا جو نعرہ ہمارا 13 میں تھا کہ انہوں کو لٹو ہی صحیح تو انہوں کو کٹو ہی صحیح. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو ویری مچ سر. جی سر سوالات یہ بتائیے گا، یہ جو آپ سارا آج گلدستہ بیٹھا ہے، جی سر پہلے تو معذرت کے ساتھ ہم آپ کے کرب میں برابر خوش ہیں، صحیح. کہ آپ کا دکھ ہمارا دکھ ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ کیا مختلف جماعتوں سے بھی آپ لوگ آئے ہوئے، جو گروپ بننے جا رہا ہے، کیا یہ اپنی گروپ کی پالیسی ہوگی یا جماعتوں کو جو چھوڑ کے آئیں گے؟ ایک اور دوسرا، کیا یہ جسٹ ون کال تو نہیں ہے کہ اگر کہیں سے کال آئی اور پھر یہ سارے تر شکریہ رضوان بھائی. رضوان بھائی، یہ مین گروپ بنانے کا ہمارا ایشو یہی تھا. جب سے ان لوگوں کی بےعزتیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں، یہ سب لوگ بے سہارا سے ہو گئے تھے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان کو اکٹھا کیا جائے، ایک مضبوط ہم اپنا ہی گروپ بنا لیں کہ کسی کے مرہون منت ہم لوگ نہ ہوں. ہم اگلا الیکشن بھی خود لڑ سکیں، یا کسی کو ہم سپورٹ کریں تو کم از کم ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے پیچھے اسٹرینتھ کیا ہے. اس کے بعد اگر ہم کسی کو جوائن کرتے تو ہمیں یہ امید ہو کہ ہمارے بندوں کو سپورٹ ملے گی. تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی کس گروپ سے آئے ہے یا کس پارٹی سے ہے. ہم سب ڈیرے وال ہیں، ہم ڈیرے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ڈیرے کی خوشیاں چاہتے ہیں، ڈیرے والوں کی عزت واپس چاہتے ہیں. تو یہ اس سلسلے میں ہم لوگوں نے کریٹ کیا. جی محمد جی، ایک یہ بات ہے کہ ماضی کو اگر دیکھا جائے تو ٹی ایم میں جب آپ تحصیل نائب ناظر تھے تو اس وقت بھی ایک پریشر گروپ بنایا گیا تھا.
پھر کچھ عرصے بعد وہ پریشر گروپ بالکل غائب ہو گیا تو پھر اپنا کام ہر ہوگا. تو ہم خیال گروپ فیوچر میں کہاں ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی پریشر گروپ کی طرح پھر ملک سے غائب ہو جائے؟ بھائی یہ ہم خیال گروپ جو ہم نے بنائے انشاءاللہ یہ کاروان ہے چل پڑے اور اس میں لازمی بات ہے کچھ لوگ آئیں گے بھی صحیح اور کچھ لوگ جائیں گے بھی صحیح لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جانے والے کم ہوں آنے والے زیادہ ہوں. تو یہ ایک کاروان ہے اس کا سلسلہ ہم نے شروع کر لیا ہے یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. میں ایون اتنا کہوں گا اگر اس میں آخر میں ایک ہی بندہ بچ گیا میں پھر بھی اس کو چلاؤں گا. جی یہ بتائیے گا کہ ابھی ابراہیم لاہوری صاحب نے بات کی ہے کہ جی. وہاں پر ریڈیو پہ گاڑیاں دے کے اس کو الیکشن جتایا تھا. آج پر تو اٹھا ہی دو یار پیسے لیے تھے آج پر تو اٹھا ہی دو. باقی یہ بات میرے بھائی میں آپ کو سمپل ایک ہی جواب دیتا ہوں. 2013 میں ایک بندہ چوبارے پہ ٹھہر کے کبوتر اڑاتا تھا اس کو میں نے سی ایم بتایا بنا لیا وہ آپ خود ہی اندازہ کر کہ میں نے کتنا لیا ہوگا. محمد ڈیر اسماعیل خان کے حقوق کے لیے آپ لوگ نکلے ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے تمام علیحدہ پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی آج ڈیر اسماعیل خان کے حقوق کی بات بھی کی ہے. اس میں سے کافی دوست ماشاءاللہ ایسے ہیں جو علی امین کی کرپشن میں ساتھ نہ ہوں لیکن کم از کم اس کے جو ہے نا گواہ ضرور ہیں. میں نہیں کہتا کہ تمام جو ہے نا ساتھ ہوں گے گواہ تو ضرور ہیں. تو ڈیر اسماعیل خان کے عوام پہ اتنا احسان آپ لوگ کر دو کہ کوئی صحیح فورم اختیار کر لو کم از کم عدالت کے اندر یا کسی بھی ایسے ادارے کے اندر ایک درخواست پاس کروا دو جس سے ڈیر اسماعیل خان کی عوام کو یہ یقین ہو جائے کہ واقعی یہ لوگ ڈیر اسماعیل خان کے حقوق کے لڑے ہوئے ہیں اپنے لیے کوئی بھی جو ہے اس میں. میرے بھائی بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے جو ہم سٹیپ اٹھا رہے ہیں ہمارے جتنے ناظمین ہیں پچھلے 2 سال سے یہ ناظم بنے بیٹھے ہیں. ایک تو آج تک ان کا کوئی اجلاس نہیں ہوا. سیکنڈلی ان کو آج تک 1 روپیہ بھی فنڈ میں سے نہیں ملا. تو نیکسٹ ویک جیسے سٹارٹ ہوگا قیوم اسام صاحب کی مشاورت کے ساتھ سب دوستوں کی مشاورت کے ساتھ ہم پہلا جو سٹیپ اٹھا رہے ہیں ان ناظموں کا اجلاس بلوانے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد جو ان کے فنڈ منجمد پڑے ہیں یا XYZ کسی طریقے سے ان لوگوں نے لگا لیے ہیں وہ ان کو واپس دلانے کی ہم کوشش کریں گے. اور آج کا یہ جو بیانیہ ہمارا تھا انشاءاللہ سی ایم صاحب تک پہنچ گیا ہوگا. اگر اس کے باوجود ہم اب بھی اس کی حیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کھائے پیے کا حیا کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کے اگینسٹ جائیں. ہم اپنے سیاست کریں وہ اپنی سیاست کریں. سیاست میں وہ خان صاحب کی طرح کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ یہ جو کہ ہم وہی کر لیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ صحیح ہو جائے اپنے راستے پہ آ جائے. اگر نہیں ہوگا تو مجبور کرے گا. تو ان سینوں میں جو راز دفن ہے وہ شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا. یہ لاوا جب نکلے گا تو یہ بہت کچھ بہا کے لے جائے گا. ماما یہ بتائیے کہ آپ کو مذاکراتی عمل کی توقع ہے کہ اگر کہیں سے مذاکرات کی بات آتی ہے کہیں سے کوئی بات چلنے کی تو دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں کا جو یہ کٹ ہے اس میں آپ کو ٹیم بھی تشکیل دے رہے ہیں کوئی 4 رکنی 3 رکنی کس طرح کی؟ سر پہلے تو مذاکرات کی جو بات ہے میرے خیال میں کرپٹ بندے کے ساتھ آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ کرپٹ بندے کے ساتھ اگر مذاکرات کریں ہیں پھر جو ہمارا جو ویژن تھا وہی ختم ہو گیا. دوسری بات آپ کی جو ہے انشاءاللہ ان کے کہنے پہ فی الحال اس گروپ کو میں لیڈ کر رہا ہوں. وائس چیئرمین صاحب قیوم اسام صاحب ایک 4-5 رکنی ہم کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں. فوکل پرسن ہمارے اپنا بموزئی صاحب ہوں گے تو اس پہ جو بیٹھیں گے. لیکن ایک چیز ہے اس گروپ میں جتنے بھی بندے ہیں میں آج برملا کہتا ہوں سب چیئرمین ہیں سب وائس چیئرمین ہیں سب ایک ہیں. یہ نہیں کہ کوئی آگے ہے یا کوئی پیچھے ہے. ہم سب ایک ہیں. سب کی مشاورت سے جو فیصلہ ہوگا وہی آخر ہوگا. جی تھینک یو سر. تھینک یو. وہ محمد دیو کے بیان کال کی یہ آپ مائک کون سا ہے آپ کا؟ یہ آپ کا اچھا گالم گلوچ کا سلسلہ جو ہے کسی ضمنی انتخابات سے شروع ہوا یہاں تک کہ عزت کی بھی جو ہے نظام کی گئی ہے تو کیا کہیں گے اس پر اس وقت جو اکٹھ ہوا اور اس کے اوپر تمام ناظرین کا اکٹھ بھی کیا تھوڑا سا یہ اسی حوالے سے ہمارا اکٹھ ہے کہ ہم نے اس کو میسج پہنچانا تھا علی امین خان کہ یہ جو ہے نا گالی گلوچ کا سلسلہ انہی کی طرف سے شروع ہوا ہے. تو
تو ہم نے اس کو میسج دیا کہ بس برائے مہربانی آپ بہت بڑے عہدے پر چلے گئے ہیں, آپ سی ایم بن گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو یہ زیب نہیں دیتا اور آپ کے بھائیوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ لوگ جو ہے نا گالی گلوچ کی سیاست جاری رکھیں. اس کے بعد اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی گالی گلوچ, وہ مجھے نہیں, میرے کسی ناظم کو, میرے کسی کونسلر کو, میرے کسی ورکر کو اگر انہوں نے گالم گلوچ نکالی تو پھر ہم بھی اس کا جواب دینا جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ آپ ذہنی طور پر تیار رہیں کہ انشاءاللہ تعالی اب ہم چپ نہیں رہیں گے. ہم نے بہت برداشت کیا, ہم نے اس کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے, اس کا بہت لحاظ کیا, ٹھیک ہے نا. اسی کی وجہ سے ہم خاموش رہے. رمضان شریف بھی تھا, لیکن اگر اب ان کی طرف سے کوئی قسم کی حرکت کی گئی تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم سے بھی سنیں گے. دیکھو تو میرے گھنٹیاں کریں تو آپ لیٹ تھی گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار عادل صاحب لیٹ آئے ہیں تو میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ دوبارہ, میں لائیو چلا رہا ہوں, تو میں نے آپ کے آنے سے پہلے میں نے ان کو اتنا ایک پیغام دیا تھا کہ 2012 سے لے کر 2024 تک کی ہماری قربانیوں کو دیکھ لو, اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ہمیں ہر جگہ پر بغیرت اور جو ہے نا غدار کہا, کبھی کسی کو کیا کچھ کہا گیا. تو ہم نے آپ کو یہ میسج دینا تھا کہ ہم بغیرت صحیح, ہم سب کچھ صحیح, لیکن آپ لوگ اگر ٹھیک ہیں تو آپ ڈیرے وال لوگوں پر ہی توجہ دے دیں. اور اسی طرح جب ضمنی الیکشن میں ہمارے یونین کونسل کے لوگ جیت کر گئے تو ادھر فیصل امین صاحب نے مجھے اپنے علاقے کے لوگوں نے بتایا ہے کہ وہاں کا ہمارا ایک علاقے کا 30 مار بارکزئی صاحب بھی موجود تھا, تو اس کی موجودگی میں ہمارے لوگوں کو گالم گلوچ کیا گیا. مجھے اس میں میرے رشتہ دار بھی موجود تھے, انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ ہمیں گالم گلوچ کی گئی اور ہمیں کہا گیا کہ تم گھٹیا لوگ ہو. تو یہ اس طرح کی باتیں آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتی. اور ان لوگوں کو جو اس وقت الیکشن جیت کر گئے ہوئے تھے اور آپ کو رزلٹ دینے کے لیے گئے ہوئے تھے, تو کیا انہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا؟ تو میں آج ان لوگوں کو ادھر سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے 12 سال ان لوگوں کی خدمت کی ہے, ان لوگوں کے پیچھے قربانیاں دی ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, ماریں کھائی ہیں, سب کچھ برداشت کیا ہے. جب آج ان لوگوں نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی تو میں ڈی اے خان کے لوگوں سے پوچھتا ہوں, کل تمہارے ساتھ یہ لوگ وفا کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے یہ وفا. یہ علی خان کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ ٹائم پر لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم گزارو, اور جب ان سے آپ کا مطلب نکل جائے تو پھر ٹیشو پیپر کی طرح اس کو سائڈ پر پھینک دو. یہ مجھے خود کہا کرتا تھا کہ یار یہ جو لوگ ہیں موقع پر آ جاتے ہیں, ان کو استعمال کرو اور پھر آگے چلو. تو علی خان آپ لوگوں نے بہت استعمال کر لیا, ہر عروج کو زوال ہے. تو میں آپ کو تو یہی کہوں گا کہ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر, حالات کی قبروں کے کتبے بھی پڑھا کر, ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر لے, تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. اچھا, اس طریقے سے تو گالم گلوچ اس سائڈ سے بھی ان لوگوں کو بھی انہوں نے ساتھ رکھا ہے جو کہ گالم گلوچ اس قسم کی دی گئی تھی جو کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے, ان لوگوں کو تو ساتھ رکھا گیا, تو آپ لوگوں کو دور کیوں کیا گیا ہے؟ کچھ اس پہ اگر آپ اپنے موقع سے. نہیں, ہمیں تو دور کرنے کی وہ بات ہے کہ ہم تو اس کے ساتھ فل رابطے میں تھے. وقار عادل آپ کو پتا ہے, تو میں نے جب میرے پاس کفیل آیا تو اس نے مجھے کہا بھائی یہ کیا بات ہے. میں نے اس کو کہا کہ یار آپ کو پتا ہے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا زور ہے. تو میں نے ابھی آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ بات بڑی نازیبا ہے. تو یہ فون پہ مجھے کہتا ہے کہ آج فوج تمہیں کہتی ہے کہ پارٹی چھوڑو, کل فوج تمہیں کہے گی کہ بیوی لے آؤ تو پھر بیوی لے جاؤ گے. تو اس طرح کی تم نے ہمارے ساتھ گھٹیا باتیں کی, لیکن ہم نے پھر بھی برداشت کیا. ٹھیک, تو اس کے بعد آپ کو کلیئر کٹ پتا تھا کہ ان کی کیا مجبوریاں ہیں. ہم پر منشیات کے پرچے کاٹنے کا ہمارے اوپر پریشر تھا, ہماری بچیوں کا ہمارے اوپر پریشر تھا, ہماری عزت کا ہمارے اوپر پریشر تھا, ہماری چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. میری جوان بیٹیاں ہیں, میرے گھر کے اندر ایجنسیوں کے بندے بھی داخل ہو گئے, میرے گھر کے اندر پولیس بھی داخل ہو گئی. ہم نے آپ کو علی خان ایک چیز کا بتایا اور دوسرے دن اوپر سے پھر رد عمل آتا تھا کہ آپ نے علی کو یہ بتا دیا. تو جس طرح ماما نے کہا ہے تو پھر تو آپ تو ان کے ساتھ رابطے میں تھے. آپ لوگوں نے پھر آپ نے ہمیں اریسٹ کرایا, آپ نے ہمیں یہ گالاں ہماری آپ لوگوں نے خراب کرائی. دوسرے دن تو وہ اسٹیبلشمنٹ والے کہتے تھے کہ آپ نے علی کو یہ کیا دیا. اس بات کا تو صاف پتہ ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ رابطے میں تھے تو وہی باتیں ادھر ہی پہنچ جاتی تھیں. ہم نے پھر بھی آپ کو برداشت کیا. آپ الیکشن جیت گئے, ہم نے پھر بھی برداشت کیا. ہم نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا, لیکن آپ نے الیکشن جیتنے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ بغیرت ہیں, یہ غدار ہیں. ٹھیک ہے, ہم بغیرت تھے, ہم غدار تھے. آپ ہمیں کہتے تھے کہ تمہیں فوج جب بلا رہی ہے تو کل بیوی لے جاؤں گے. آپ سے پہلے میں نے یہی میڈیا کو کہا ہے کہ
کہ आप कोर कमांडर गए हैं, फिर आप क्या लेकर गए हैं? तो मैं तो आपको ये कहता हूं ना, आप जिस जबान में बोलेंगे हम भी उसी जबान में जवाब देंगे, हम किसी से डरते तो नहीं है। हाकमियत सिर्फ अल्लाह की जात की है। आज तुम सीएम बन गए हो, कुछ देर के लिए आपकी अल्लाह करे 5 साल गवर्नमेंट चल जाए, पता नहीं ये गवर्नमेंट साल चलती है, 6 महीने चलती है, 4 महीने चलती है, आप वापस आएंगे। अगर आप, मैंने तो ये पहली पार्टी देखी है, यकीन करो, इस 14 साल सर्विस जो हमने सर्विस की है ना, ये सियासत, यकीन करो वकार आदिल, मैंने ये पहली पार्टी देखी है। पार्टियां तो लोग छोड़ते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी भी पार्टी के लीडर को अपने वर्करों को गालियां देते हुए नहीं सुना। कभी मौलाना ने कभी नहीं कहा कि ये फलां में छोड़ गया और ये बगारत है। कभी फैसल करीम गुंडी में ने भी नहीं कहा कि ये छोड़ गए और ये बगारत है। ये वाहिद पार्टी है जो है ना, जिनको डीए खान के लोग बार बार सिलेक्ट कर रहे हैं और बार बार ये लोग इनको इज्जत दे रहे हैं और वकार दे रहे हैं और ये बार बार लोगों की तौहीन कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें कहता हूं कि फिरौन मत बनो, ठीक है ना। फिरौन का भी जो, वो भी तो दरिया में गर्क हो गया था। अगर तुम भी फिरौनियत करोगे तो अल्लाह की लाठी तो देख रही है, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, वो देख भी रहा है कि हम तुम्हारे साथ कितने मुखलिस है और तुमने हमें क्या जवाब दिया। इब्राहिम साहब बताइएगा कि जो भी पार्टी है, जिस पार्टी से भी जाएगा तो गालम गलोच का सिलसिला इसी तरीके से एक दूसरे की इज्जत का इलाम करते रहेंगे या शलवारें उतारवाते रहेंगे? ये तो एक किस्म का ऐसे है कि घर का पर्दा ही उठाना है, तो ये सिलसिला थमना चाहिए या इसी तरीके से मजीद शुरुआत होती रहेगी आगे भी दूसरी पार्टियों में भी? वकार भाई, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और बहुत हद तक आप बहुत सारी बातों का शऊर रखते हैं। क्या आप इस बात का शऊर नहीं रखते कि जो लोग इज्जतदार होते हैं वही लोग दूसरों की इज्जत किया करते हैं? आपने ये कभी देखा है कि जो खुद बेइज्जत हो, खुद बेगैरत हो, वो कभी किसी दूसरे की इज्जत करेगा? वो कभी किसी दूसरे को गैरतमंद समझेगा? ये तो वो दोहरा मयार है, वो जो उनका ज़र्फ है ना, वो जो इंसान के अंदर जो कुछ होता है वो बाहर उगला जाता है, उगलवा दिया जाता है। जो कुछ उनके अंदर है वो बाहर आ रहा है। मैं कहता हूं कि डेरेवाल कौम, डेरेवाल नौजवान नस्ल इन चीजों को सोचे समझे, इस पर फिक्र करे, इस पर गौर करे कि हमारे डेरेवाल भाइयों के माओं बहनों, उनकी बीवियों के बारे में इन्होंने कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या ये आपका लीडर है? ये आपके अरमान पूरे कर रहा है जो आपकी इज्जत को नहीं माफ करता है, आपके घरों को माफ नहीं करता? लोगों ने आपके लिए कुर्बानियां दी हैं, आप उनकी इज्जतें उछाल रहे हैं। तो मेरे नजदीक तो यही बात है कि इस किस्म की बातें करने वाले कभी इज्जतदार नहीं हो सकते। अच्छा, इस इतिहाद के हवाले से ये एक उस टाइम के लिए बनाया गया है या बाद में एक दूसरे के अपना ही हवाला, कोई सेट गुजार होगा, कोई टाइम फ्रेम भी है या हर एक अपना काम होगा? वकार, आपने आखिरी अल्फाज मेरे सुने हैं, मैंने हल्फन भी कहा है और मैंने एक और अल्फाज भी साथ इस्तेमाल किया है और आपने मेरे जलसों में भी तकरीर सुने हैं। मेरी सियासत का मकसद जो वो डेरे वालों की इज्जत है और डेरेवाल नौजवान नस्ल जो है उसका मुस्तकबिल है। बहुत